عزیزان بوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، انظر حالنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احباب اہل سنت کی فرمائشیں اکثر ہوا کرتی ہیں، کبھی اولیاء کرام، کبھی سادات کرام کے تذکرے ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ اپنے بھارت صوبہ اتر پردیش جانب اودھ ضلع فیض آباد سرکار سرکاراں سلطان سید محمد عہد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کچوچھلی علیہ رحمت و رضوان کے وصال باکمال کی تاریخ ابھی ہم سے جلدی رخصت ہوئی ہے، اور تمام عقیدت مند، تمام اولیاء کرام کے محبین، متوسلین وہاں پہنچے ہوں گے، اور جو نہ پہنچے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنے حصے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر چکے ہوں گے۔ آپ کا مرتبہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ نے صرف اس لیے وطن کو چھوڑا کہ مذہب اسلام کی تبلیغ خوب ہو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے مراتب کو خوب بلند کیا۔ تبلیغ اسلام کی خاطر آپ نے تمام آرام کو، سکون کو الگ کر دیا، اور اپنے شاہی محل کو چھوڑ دیا، اپنے آرام والے گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ تاریخ یہ گواہ ہے اس بات پر کہ آپ کے مبلغین جب ساتھ میں چل رہے تھے تو اس زمانے میں کھڑاؤں یعنی لکڑی کے کھڑاؤں پہننے کا رواج تھا، ٹوٹ چکے تھے۔ دو تاریخیں مل رہی ہیں، ایک تو سرکار سرکاراں خواجہ خواجگاں عطائے رسول وارث النبی خواجہ خواجگاں سید معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے تاریخ میں، اور بھی غریب نواز کے بعد سرکار مخدوم کچھوچا کے ساتھ میں جو مبلغین اسلام تھے ان کے، کہ جب کھڑاؤں کی وہ لکڑی ٹوٹ گئے تو آپ اپنے اپنے مبلغین پاؤں میں ٹاٹ باندھ چکے تھے۔ حضرات، ایک وہ مبلغین تھے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے پاؤں سے خون کو جاری ہونا برداشت کیا تھا۔ آج ہمارا دستور ہے کہ ہم صرف آرام تلاش رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی تابعداریاں تلاش رہے ہیں، ہم تھوڑے سے وقت کو نکال کر کے اپنے رب کے بندگی کے لیے تیار ہونا نہیں پسند کرتے ہیں۔ کتنی حرمہ نصیبی کی بات ہے، کتنی کم نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مجاہدین اسلام، ان اولیاء کاملین کے روشنی سے ہمارے قلب کو جگمگائے اور ذوق بندگی عطا فرمائے۔ یہی سرکار سرکاراں سلطان سید محمد عہد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کچوچھلی علیہ رحمت و رضوان کے خالیاتی بھائی سرکار سیدنا نور العین سیدنا عبد الرزاق، جن کا سلسلہ نسب حضور غوث اعظم سے ملتا ہے، انہی کے نسل میں ایک بزرگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جن پر جذبی کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ جون پور کے حاسدین علماء سو نے ان کی مخالفت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے مخالفت مت کرو۔ لوگوں نے آپ نے مناظرہ کرنے کے لیے ٹھان لیا تھا۔ تب اس وقت موسیٰ تیلی نامی کو آپ نے اپنے منہ سے پان کا کچھ لیج عطا کیا تھا، جس کو لعاب کہتے ہیں۔ لعاب مخدومی کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ نے فرمایا تھا، پوچھ لو میرے اس در پر رہنے والے پلنے والے اس خادم سے جتنا بھی۔ سارے مناظرین حضرات جتنے بھی آئے تھے سب کے سب دنگ رہ گئے، سب کے سب
بڑے مشکل سے مشکل سوالات کر رہے تھے اور سب کا احسن طور طریقے سے دلائل و براہین کے ساتھ جواب عطا فرما رہے تھے موسیٰ تیلی۔ حضرات یہ موسیٰ تیلی پڑھے لکھے انسان نہیں تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے منہ کے لگے ہوئے لعاب کو پی چکے تھے، جس سے ان کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوثر کا دھارا جاری ہو رہا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل کے زبان کی یہ برکت ہے تو رسول پاک کے اس مقدس حلقوم کا کیا حال ہوگا جس مقدس حلقوم کو رسول نے چوما رہا ہوگا، چومتے رہے ہوں گے، بار بار چومتے رہے ہوں گے۔ حضرات ابھی محرم الحرام کے مہینے میں نواز رسول جگر گوشہ بطول سیدنا سرکار امام عالی مقام کے بارگاہ تقدس میں سبھی عاشقان حسین نے خراج عقیدت پیش کر کے اپنے اپنے حصے کی سعادتیں برکتیں حاصل کی تھیں۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرا تھا اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں سیدنا شاہ برکت اللہ قادری علیہ الرحمت و رضوان، جن کا مزار مقدس مارحہ مطہرہ میں ہے، جن سلسلے عالیہ برکاتیہ خوب پھیلا ہے، اور انہی کے خاندان کے سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول قادری برکاتی مارد بھی ہیں، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صاحب کنز الایمان کے مرشد پاک تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات یہ اولیاء کرام جو سب کے سب اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے، صرف اس لیے فائز ہوئے جس کے دل کے اندر جتنی مضبوط عشق رسول ہے وہ اتنا ہی زیادہ ولی کامل بنتا چلا گیا ہے۔ حضرات یہ بڑے بڑے اولیاء کرام خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور یا تو خاندان رسول اللہ کی گدائی کرتے کرتے ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے۔ ان کے مراتب بڑے بلند ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی صوبہ اتر پردیش میں ضلع بارہ بنکی ہے، ضلع بارہ بنکی میں دیوا شریف ہے، دیوا شریف میں سرکار وارث پاک کا مزار ہے۔ یہی سرکار وارث پاک جو اپنے وقت کے مخدوم جہانیہ بھی گزرے ہیں، انہوں نے خوب تبلیغ اسلام کی ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا کوئی خطہ شاید بچا ہو جہاں سرکار وارث پاک کے قدم محبت نہ پہنچے ہوں۔ سرکار وارث پاک تبلیغ اسلام کرتے کرتے صوبہ کرناٹک پہنچے، اور وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کو جوبرناتھ جوگی کہا جاتا تھا۔ جوبرناتھ جوگی کی والدہ بہت بڑی جوتشیہ اور ساحرہ تھی۔ اس نے بتایا تھا، اس نے لکھ بھی دیا تھا، اے میرے بیٹے ایک سمے ہوگا، ایک وقت ہوگا، یہاں ایک اسلامی فقیر آئے گا، وہ اپنی نظروں سے دوچار کرے گا، میرے لال ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے چرنوں میں اپنے سیس کو نوا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر وہ سمے آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ سرکار وارث پاک تبلیغ اسلام کرتے کرتے اس جگہ پہنچے جہاں ایک خوبصورت اور عالیشان قسم کا مندر بنا ہوا تھا۔ سرکار وارث پاک اپنے عاشقوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں جوبرناتھ جوگی کے چیلوں نے خط بھیجا کہ وہ فقیر آ چکا ہے جس کا حلیہ آپ نے بتایا تھا۔ کہا ٹھیک ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب اس طرح سے جملہ سنا تو ان لوگوں نے جواب دیا آپ ہی اس کام کو انجام دیجئے۔ آیا بڑے کر و فر کے ساتھ سرکار وارث پاک سے، سرکار وارث پاک نے جب اس پر نگاہ محبت ڈالی تو فوراً اس نے اپنے سر کو سرکار وارث پاک کے قدموں میں رکھ دیا، گویا پناہ فاطمی نے اپنے سر کو رکھ دیا تھا۔ اس نے سرکار وارث پاک کے قدموں میں جب اپنے سر کو رکھ دیا، نگاہ محبت پڑی، دل کی دنیا بدل گئی، کفر کی نجاست دھل گئی، اسلام کی بہاروں میں معطر اس کا ذہن ہو گیا، ایسا مست و مخمور ہو گیا کہ وہ بھی وارثی فقیر ہو گیا، اور سرکار وارث پاک عالم پناہ نے انہیں وارثی فقیر بنا دیا۔ حضرات یہ ہیں اللہ والے۔ سرکار وارث پاک عالم پناہ نے پھر اپنے نگاہ فیض سے دو لوگوں کو اپنے قرب میں رکھا اور اپنے نگاہ کرم سے انہیں حافظ قرآن چند لمحوں میں بنا دیا۔ آپ سن چکے ہوں گے 14 صدی کے مجدد اسلام امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، جن کا 25ویں صفر المظفر کو عرس پاک لوگ منائیں گے،
وہ نہایت کم عمری میں 4 سال کی کچھ عمر میں ناظرہ سے فارغ ہو گئے تھے، اس سے کچھ زائل عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ حضرات سرکار سیدنا مخدوم سمنانی کے دربار کے رہنے والے سجادہ نشین موسیٰ تیلی کو اگر تھوڑا سا اپنا جھوٹا عطا کر دیتے ہیں پان، تو وہ مناظرے کے بہت بڑے شہسوار ہو جاتے ہیں۔ سرکار وارث پاک اگر محبت سے دیکھ لیتے ہیں تو 30 پارے کا انسان حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ جیسی جس کی ظرف ہوتی ہے، خداوند کریم اسے اپنے کرم سے اسے نواز دیا کرتا ہے۔ سرکار وارث پاک یکم صفر المظفر کو عالم دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی صفر المظفر کو سلسلہ عالیہ بدیہ مداریہ مکن پور شریف کے ایک اہم بزرگ حضرت مولانا سید منظر علی علیہ الرحمت و رضوان نے وصال فرمایا تھا۔ حضرات یہ سب کے سب عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے بندو عاشق رسول بنو، خدا سے ڈرو، کائنات تمہاری ہوگی، عظمتیں تمہارے پیچھے ہوں گی، عظمتوں کے پیچھے تم نہیں بلکہ رفعتوں اور عظمتوں کے آگے آگے تم ہوں گے، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔